الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام کا پیغام ہے سنت کا پاسبان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلام بھائی اپنی اپنی صفوں میں رہیں، آگے مت آئیے گا. مغرب کی نماز میں آزمائش ہو سکتی ہے، صفیں بنانے میں تکلیف ہو سکتی ہے. اگر کوئی آگے آئے ہیں تو پلیز پیچھے چلے جائیے. اور مغرب کی نماز کا انتظار، اس کی نیت کر لیجئے کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ملک میں تربیتی سیشن کا اہتمام کیا گیا، ورکشاپ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے فارم فل کروائے گئے
اور لوگوں نے پیمنٹ کر کے اس ٹریننگ سیشن میں پارٹیسپیٹ کیا. باہر سے ٹیچرز بلائے گئے تاکہ وہ آ کر ان کی مائنڈ میکنگ کر سکیں, اور اس کا ٹاپک یہ تھا کہ بیہیویئر کا لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے. اس طرح کا ایک ٹاپک انہوں نے رکھا تھا. تو فرسٹ کلاس تھی, تو جیسے ہی جو ٹرینر تھے وہ روم میں آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنا سیشن شروع کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک پیپر نکالے اور ہر ٹیبل پر جو اسٹوڈنٹس آئے تھے ان کے سامنے پیپر رکھ دیے, اور کہا کہ اس کو ذرا فل کر کے آپ پلیز کائنڈلی مجھے دے دیں, اور اپنا نام ضرور لکھیے گا, اور جو آپ کا رول دیا گیا ہے رول نمبر وہ بھی دکھیے گا, آپ کا رجسٹریشن نمبر اور آپ کا نام. جیسے ہی وہ فارم تقسیم ہوئے تو اس میں ٹیچر نے ایک لڑکے کو دیکھ کر کہا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ سر میں مسکرا تو نہیں رہا. نہیں آپ مسکرا رہے ہیں, آپ کس چیز نے, کیا ایسا میں نے کوئی اب کیا سنا دی ایسی بات کہ آپ ہنس رہے ہیں؟ میں ہنس تو نہیں رہا. آپ عجیب بدتمیز آدمی ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ ہنس رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ہنس نہیں رہا ہوں. آپ کو یہاں داخلہ کس نے دے دیا؟ کیا یہاں یہ کرنے کے لیے آپ آئیں؟ کلاس کا ماحول خراب کرنے کے لیے آئیں؟ اب جو اس نے جو اس لڑکی کی جو حالت خراب کی ہے, وہ بولے سر میں آپ کیوں, مطلب بولا کیا سر لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے, پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے منہ اٹھا کر, غریب کدھر کے, ایٹیٹیوڈ تو ہے نہیں, بیہیویئر تو ہے نہیں, آ گئے سیکھنے کے لیے. ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے لڑکوں کا ایگزامن کرا کریں, ہر ایک کو جس کو دیکھو کلاس میں بٹھاتے تھے, اور جو اس نے جو سمجھ میں آیا اس کو بولا کھڑے ہو جاؤ یہاں سے, سب کھڑے ہو جاؤ, نکلو باہر میری کلاس سے, کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری اس کلاس میں. بدتمیز, سارا کلاس کا ماحول خراب کر دیا, موڈ خراب کر کے رکھ دیا. تمہارا منہ دیکھنے آیا تھا ہم یہاں پر, کھڑے ہو جاؤ, نکلو تو باہر جاؤ, بینچ پہ بیٹھ جاؤ, جب تک نہیں بولو اندر نہیں آنا. وہ اتنا سا منہ لے کر بولا کچھ قصور نہیں ہے میرا. اچھا سارے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے تھے, واقعی کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے, عجیب آدمی ہے. وہ باہر بٹھا دیا اس کو کلاس کے باہر. پھر اندر آ کر کہنے لگا چلیں, عجیب مزاج ہو گیا یار, آپ فارم بھر کے دیں مجھے. وہ سب فارم بھرنے لگے, تو اس فارم میں لکھا تھا کہ آپ کو یہ ٹریننگ سیشن کیسا لگا. دوسرا سوال تھا کیا آپ دوبارہ یہ ٹریننگ لینا پسند کریں گے. لکھا تھا جس نے آپ کو سکھایا کہ ایسے دوبارہ سیکھنا پسند کریں گے. اس طرح کے 3-4 سوال لکھے ہوئے تھے, سارے اسٹوڈنٹ نے بھر کے دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیچر کہنے لگا یار کچھ میرا کیا لگتا ہے کچھ زیادتی ہو گئی میرے سے, ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. ایسا تو قصور تو تھا نہیں اس کا, خالی میں ہی بگڑ گیا اس کے اوپر, بیچارے کے اوپر. وہ باہر گیا, بینچ پر بیٹھا, اسٹوڈنٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھا, بیٹا سوری ایکسکیوز کرنے لگا, معافی مانگنے لگا, اور بس پتہ نہیں کیا ہو چکا تھا, آپ کا قصور نہیں تھا, قصور تو میرا ہی تھا, میں بیکار آپ کے اوپر چڑھائی کر بیٹا, وغیرہ وغیرہ کر کے شفقت سے, پیار سے, محبت سے اندر لے کر آیا. لا کر اس نے اس کو باقاعدہ بٹھایا اور سب کے سامنے ایکسکیوز کیا, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, وغیرہ وغیرہ کر کے اس سے کافی بہت زیادہ خود کو جو ہے نا کلیئر کرنے کی کوشش کی. کہ چلیں دوبارہ ٹیسٹ لیتے ہیں. اس نے سیم فارم دوبارہ دیے, پہلے لے کے جا کر دراز میں رکھ دیے تھے, دوبارہ دیے تو وہی سیم کوشچن تھے, وہ دوبارہ بھروا کے لے لیے. اب جب یہ دوبارہ پیپر سارے مل گئے تو اس نے پہلے کے پیپر نکالے اور اب کے پیپر نکالے, اور اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ پہلے کے پیپر میں آپ نے میرے تعلق سے لکھا ہے کہ آئندہ ہم اس کے پاس نہیں پڑھیں گے, یہ آدمی صحیح نہیں ہے, ہم آئندہ نہیں پڑھیں گے, یہ آدمی صحیح نہیں, ہم آئندہ نہیں پڑھیں گے, آدمی صحیح نہیں ہے. اور جب سیکنڈ ٹائم میں نے آپ سے ٹیسٹ لیا تو آپ نے لکھ کر دیا ہے ہی از گڈ مین, یہ اچھا آدمی ہے, اس کے بعد دوبارہ پڑھنا چاہیے, اچھا آدمی دوبارہ پڑھنا چاہیے.
بولا یہی ہمارا ٹریننگ سیشن ہے، یہی ہمارا تربیتی سیشن تھا کہ آپ کے رویہ کا لوگوں کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ میں نے صرف آپ کو ٹرین کرنے کے لیے، تربیت دینے کے لیے اپنا یہ رویہ چینج کر آپ کو بتایا، اور یہ ایک پریکٹیکل ورکشاپ تھا، پریکٹیکل سیشن تھا، تاکہ آپ کو لگے کہ جب آپ کسی کے اوپر اس طرح کا کوئی اپنا انداز اختیار کرتے ہیں تو اس کی سوچ پر کس قدر گہرا اثر پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر آپ کی سوچ بدل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے جیسا کوئی برا آدمی نہیں تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں آدمی اچھا ہو گیا، کیونکہ میرا بیہیویئر اچھا ہو گیا، میرا ایٹیٹیوڈ اچھا ہو گیا، میرا رویہ اچھا ہو گیا۔ جب آپ کے رویے اچھے ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں سے ایکسکیوز کرتے ہیں، آپ لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، تو دل کے میل اللہ پاک دور کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ماشاءاللہ آپ نے اتنے دن یہاں گزارے ہیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات بندہ کچھ کہہ دیتا ہے، کچھ سن لیتا ہے، ہلکے میں بات ہو جاتی ہے، محلے میں بات ہو جاتی ہے، گھر میں بات ہو جاتی ہے، بھائی بہنوں میں بات ہو جاتی ہے، کسی سے بات ہو سکتی ہے، دوستوں میں بات ہو جاتی ہے، جہاں بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی سی بات ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے رویے کے اندر نرمی ہے، ہمبلنیس ہے، آپ عاجزی کرتے ہیں، آپ کو معافی مانگنے آتی ہے، آپ کو یہ کہنا آتا ہے مجھے معاف کر دیجئے، آپ کو یہ کہنا آ گیا نا مجھے معاف کر دیجئے، یقین مانیں آپ زندگی میں بہت آگے بھی بڑھیں گے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنے گی۔ کیا کہنا سیکھنا ہے؟ اب کچھ ہوا ہی نہیں، آواز نہیں نکل رہی ہے۔ جب ہوگا تو آواز کب نکلے گی؟ کیا کہیں گے؟ مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، جمعے میں اٹھے ہوئے ہیں اور کافی دیر سے اٹھے ہوئے ہیں، وقت تھوڑا پیاس کا بھی غلبہ ہو سکتا ہے، کسی کو ہو یا کئیوں کو ہو۔ تھوڑی اونچی آواز سے کہیے، اور اونچی آواز سے کہیے۔ ہاتھ جوڑنے آتے ہیں؟ کیسے کہیں گے؟ تھوڑا منہ مسکین جیسا بنانے آتا ہے؟ کیسے؟ ویسے ابھی تو بن ہی جائے گا، تھوڑا بہت پیاس لگی ہوگی، ابھی اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، منہ تھوڑا بہت بن ہی جائے گا۔ کیسے کہیں گے؟ مسکراتے ہوئے نہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ کیسے کہیں گے؟ مجھے معاف کر دیجیے، پلیز معاف کر دیجیے، غلطی آ گئی، معاف کر دیجیے۔ جب یہ انداز اختیار کریں گے نا، بعضوں کو شکایت ہوتی ہے یار ہم نے معافی مانگی، اگلے نے معافی نہیں کیا۔ ارے بھائی ہمیں معافی مانگنے ہی نہیں آئی، ہم تو معافی بھی تڑی سے مانگتے ہیں، معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولا نا بھیا معاف کر دو، وہ تو بیان سنا تھا تو ذہن بن گیا، ورنہ میں تھوڑی کو آتا ہوں معافی مانگنے کے لیے۔ ایسا نہیں، معافی مانگنا اختیار کرے۔ کیسے معافی مانگیں گے؟ پھر آواز ہی نکل رہی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور جب ماں باپ سے مانگیں گے تو ہائے ہائے ہائے، پھر تو قدموں میں پڑھ کر جانا ہوتا ہے۔ میں ایک بڑے بزرگ تھے، نام کنفرم نہیں اس لیے نہیں لے رہا، ان کا کوئی نام سن کر گیا تھا نا کہ میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو کسی نے کہا کہ جا کے اللہ کے میں پوچھا وہ حضرت کہاں رہتے ہیں؟ حضرت تو وہاں رہتے ہیں۔ تو وہ ان کے گھر کی طرف گیا، تو جا کر پھر کسی سے پوچھا کہ بھائی حضرت کہاں ہوتے ہیں؟ تو کہا وہ جو بوڑھی عورت ہے نا، ہاں ان کے قدموں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں یہ وہی تو ہیں حضرت ہیں۔ اچھا یہ وہ ہیں؟ ہاں یہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، مطلب ماں کو مناتے ہیں، ماں کو خوش رکھتے ہیں، قدموں میں جگہ تھی۔ یہ ہوتی ہے ہمارا عمر اور قد کچھ بھی نہیں ہوتا ماں باپ کے آگے۔ ماں باپ کے آگے عاجزی کے بازو بچھائے جاتے ہیں، اور ماں باپ سے ہمیشہ معافی بڑی عاجزی کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی معافی مانگنی ہوتی ہے، اتنا عرصہ جب ساتھ رہتے ہیں تو معافی مانگنی ہوتی ہے۔ جب سب ہلکے لگیں گے، کھانے کے لیے بیٹھیں گے، آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، تو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسکیوز کرنے کا مزاج بنائیے، اور میری وجہ سے، میرے کہنے سے، کچھ بھی یاد بھی نہیں، پھر بھی کچھ ہو جاتا ہے، رویہ ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے۔ آتے جاتے ہوئے بعدوں کا منہ نہیں دیا ہوگا، اسے سلام کیا ہوگا، اللہ نہ کرے جواب نہیں دیا ہوگا یا سنا ہی نہیں ہوگا، اور اس کو لگا ہوگا یا بڑا مغرور آدمی ہے۔ ہم کو بھی کسی کے بارے میں اتنی جلدی فیصلہ کر نہیں لینا چاہیے کہ یہ مغرور آدمی، یہ آدمی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات بندے کی ذہن کہیں اور ہوتا ہے، سوچ کہیں اور ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی، سنا بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے توجہی سے بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بے توجہی بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ توجہ کے ساتھ رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو
فرق پڑے گا. تو ایک دوسرے کے ساتھ صرف یہاں فیضان مدینہ کی بات نہیں کر رہا، جب آپ یہاں سے گھر جائیں گے تو گھر جا کر بھی آپ کا انداز اسی طرح عاجزی والا، انکساری والا، معافی والا ہونا چاہیے. بھائی بہنوں سے سب کے ساتھ، بھلے چھوٹے بھائی بہنوں سب کے ساتھ مجھے معاف کر دیجئے. کسی کچھ کہہ دیا الحمدللہ میں نے امیر علیہ سنت کو اگر میں کہوں کہ بارہا یہ انداز اختیار کرتے دیکھا، وہیں سے سیکھا الحمدللہ رب العالمین. پڑھا ہے سیکھا وہیں سے، دیکھتے ہیں آپ ہاتھ جوڑ کے اسی طرح معاف کر دیجئے. اب ہم کو بھی ایسا لگتا ہے پتہ نہیں اب کیا کریں. اچھا نہیں کرو تو بار بار کہتے یار آپ نے مجھے معاف نہیں کیا. آپ نے تو ایک بار مانگے گے تو اپنے بولے چلو یار نہیں کیا چلو اپنے نے تو کر لیا نا. نہیں، بول دو نا معاف کر دیا. اب یہ جب بڑے ہمارے ساتھ کرتے ہیں نا تو یہ ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے اور یہ سکھائی رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم عاجزی کرنے والے، سچے انداز سے معافی مانگنے والے اور لوگوں کے دل خوش کرنے والے بن جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. جب آپ کسی سے معافی مانگیں گے نا، اللہ نے چاہا تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی. کیسے کہیں گے؟ اب تو کوئی سامنے بھی بیٹھا ہوا، اب تو صحیح کہہ دو یار. یوں تو آواز اب کیا نہیں نکل رہی، اب آواز کہاں سے نکلے گی اس ٹائم پر؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. جب دل میں نیت ہو تو بہتر ہی ہے کہ زبان سے بھی نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیا جائے اور ثواب کے لیے نیت کی جائے. ذکر و درود یا کم از کم 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس طرح اب آپ افطار بھلے کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دعا کے شروع میں، درمیان اور آخر میں رکھو. مجھے دعا کے درمیان، شروع اور آخر میں رکھو. یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں یعنی بیچ میں اور آخر میں درود بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 46 نجی کے 27ویں روزے کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فضانہ مدینہ کراچی میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوال کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بابا مجھے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ جب لوگ مکہ مدینے آتے ہیں تو پانی اور لائٹس کا بہت اسراف کرتے ہیں، اور جب پاکستان میں کراچی میں ہوتے ہیں تو پانی اور لائٹس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ شیخ، اس سلسلے میں آپ ہماری کوئی رہنمائی فرما دیں۔ آپ دعا کر دیں میں مدینہ شریف آیا ہوں، مقبول حاضری ہو جائے۔ ماشاء اللہ، مدینے کی حاضری آپ کو مبارک ہو۔ میرا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے گا، اللہ آپ کی حاضریاں قبول فرمائے۔ ہاں، اسراف تو واقعی ہے کہ دن دیہڑے بتیاں وہاں جل رہی ہوتی ہے، یعنی دن کے وقت بھی بتیاں جلتی ہیں۔ واش روم کی بتی تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بجھانا نہیں ہوتا ہے۔ اب گھر میں ہاں آمد و رفت جہاں ہوتی ہے نا کہ آتے ہی رہتے ہیں لوگ، جاتے رہتے، تو اس میں تو جلے تو سمجھ میں آتا ہے، جبکہ ہوا اندھیرا اور بتی کی ضرورت ہو، لائٹ کی ضرورت ہو، ورنہ تو وہاں بھی ذرا بند رکھنا چاہیے۔ تو وہاں بہت استعمال ہے لائٹ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت ہو تو 100 بلب جلائیں، ضرورت نہیں ہے تو ایک بھی کیوں، سب بند۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ گھر کراچی میں آ کر یا اپنے وطن میں آ کر بہت خیال رکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اس سے اتفاق نہیں ہے۔ بہت لفظ اگر ہٹا بھی دے خیال رکھتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے، خیال بھی رکھتے ہیں۔ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں بھی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، بے وقت جل رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ مسجدوں کا بھی حال عجیب ہے۔ بس وہ نماز کو ابھی تو دیر ہے، لیکن اب جیسے اذان کا وقت ہو گیا یا اذان کا ٹائم آ گیا تو ٹھا 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 کر کے پوری مسجد کی بتیاں، اور بعض اوقات پنکھے بھی چلا دیتے ہوں گے، یہ بھی غلط۔ جتنی ضرورت ہے اتنے بلب جلائے جائیں، جتنے پنکھوں کی ضرورت ہے اتنے پنکھے چلائے جائیں، اور جب ضرورت ہو تب کیا جائے۔ بے احتیاطی، بے خیالی، بے توجہی ہر جگہ، پھر دیر تک بعض اوقات چلتے رہتے ہیں اور بلب بھی جلتے رہتے ہیں۔ بڑی جگہ ہو تو اور آزمائش، ادھر بلب جل رہا ہے ادھر بلب جل رہا ہے، تو ہر جگہ یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ ابھی مسجد کی کمیٹی جو ہے نا وہ خادم کو اگر کہہ دیتی ہے کہ جیسے کہ عشاء کی اذان ہو گئی یا عشاء کی اذان کے بعد مقتدی آنا شروع ہو جائیں گے نمازی، اب ہر نمازی کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ پنکھا بتی کا بٹن کون سا ہے، تو ابھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد اندر کیسا بھر جاتی ہے، تو آپ جو ہے نا یہ سارے بتی پنکھے چلا دیا کرو تاکہ جو نمازی آئے تو اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے اور اس کو بتی برقع نہ کرنا پڑے۔ اگر اس طرح کا کوئی کمیٹی خادم کو، کیونکہ عموماً یہ کام خادم یا مؤذن کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی مسجد کی لائٹیں جلا لیتے ہیں یا پنکھے چلا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اب ضرورت ہے کہ واقعی یعنی کہ لوگوں کا فلو ایسا ہے، اللہ کرے وہ دن آئے کہ اذان مسجد میں آ کے لوگ سنیں۔ اب اکا دکا آتے ہیں مسجد میں، شروع میں جماعت کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں، تو ایک اندازہ ہو کہ مسجد اس ٹائم پر بھرتی ہے تو اس پر بھلے چلا دیا جائے، جلا دیا جائے، ایڈوانس میں جلا کر شروع کر کے رکھا جاتا ہے۔ اختلاف اس سے باقی میں نے کہا 100 بلب کی ضرورت ہے تو بے شک 100 جلائے، نہیں ضرورت تو ایک بلب بھی کیوں، یا جتنوں کی ضرورت ہے اتنے جلائے جائے، لیکن ہے مشکل واقعی۔ اب مؤذن بھی اگر بولے گا تو مؤذن پھر سیٹ پر رہ نہیں سکتا، سمجھانے بیٹھے گا تو کام غلط ہے، تو صحیح ہے بھائی، آج تک کرتے رہے تو میں نے غلط کہا ہے، غلط کیا ہے۔ مسجد کی کمیٹی کو سمجھنا چاہیے نا، مسجد کی کمیٹی مسجد کی خادم ہے، سیٹ تو نہیں ہوتی نا حضور۔ نہیں سمجھتے، میں لوگ عجیب عجیب ہوتے۔ مجھے ایک چٹکلا یاد ہے، وہ پرانی بات ہے، میں برادری کا نام نہیں لیتا، مشہور برادری ایک، تو میں وہاں نکاح پڑھانے گیا تھا، ایک عیسائی بھائی تھے وہ بیچارے، تو وہ جو میں نے پوچھا بھائی کیا آپ نے کیا، تو وہ تھی نکاح فضولی ہو رہی تھی، جو بھی ترکیب تھی ان کی، تو میں نے کہا یہ تو غلط ہے، نکاح فضولی ہے اور یوں یوں کرنا چاہیے۔ اب وہ کیا غلطی کی تھی ابھی سب بھول گیا میں، ایسا ہی کچھ تھا، تو خیر اب تو کڑ شروع ہو گئی۔ قاضی بھی بیٹھا ہوا تھا، قاضی چپ، قاضی کو میری بات سمجھ میں آ گئی تھی، پڑھانے والا کوئی اور تھا، لیکن میں مطلب وہ بیچارہ تھا، وہ اپنا عقیدت مندہ دولہا اتاری تھا،
اب میں مطلب اس کو قاضی چپ تھا اور اس کے ہاؤ بھاؤ بتا رہے تھے، اس کو میری بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن یہ بول نہیں پا رہا تھا، کچھ بولا نہیں، خاموش تھا. کڑکڑ ہوئی، ہم نے اب تک غلط کیا ہے. جو خیر دھولا تھا کہ جو تم بولتے وہی کرو گے، آپ کو کڑکڑ کرنے دو. تو آخر کار وہی ہوا جو میں نے کہا تھا. تاہم یہ کہ میں عوام بڑے بوڑھے جو ٹھس گئی، دماغ میں ٹھس گئی، اس نے یہ نئی بات کہہ دی. اب کسی نے چلو بعد میں دیر سے اگر نئی بات کی ہو شریعت کے مطابق تو مان تو لینی چاہیے نا. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا نا کہ شریعت کے مطابق کہہ رہا ہے. ہوتا کہ یہ کمیٹی بڑے بوڑھے بعض ایسے ہوتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتا ایسا، لیکن کہ بس جو ٹھس گئے ان کے دماغ میں ٹھس گئی، اور اس کو کوئی نکالے تو اس کو یہ نکال دیں گے. تو اللہ توفیق دے، متولی وہ بنے، مسجدیں وہ سنبھالے جن کو یار چار مسئلے تو پتہ ہوں، وقف کے مسائل پتہ ہوں. تو وقف کا تو نام بھی نہیں سنا ہوتا ہوگا. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہے بہت آزمائش، اور یہ گھر گھر کی کہانی یا مسجد کی کہانی ہے. اللہ کریم درست انداز میں مسجد خدمت ہم سب کو نصیب کرے تو کار خیر ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کی تربیت کی جاتی ہے. اگر کوئی مسجد سنبھال رہے ہیں وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت میں ان کی حاضری ہو جائے گی. انہیں ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی معلومات دے دی جائے گی. ایک آدھ نشست میں بھی ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کرنا کیا ہوتا ہے کیا کرنا نہیں ہوتا. حضور اے سی کا آج کل دور ہے نا مسجد میں. اب بالکل جماعت کے ٹائم پر اے سی شروع کریں گے تو جب جماعت ختم ہوگا نکلے گی تبھی مسجد ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو اس کو یا کیا یہ مؤذن کو یہ ہوگا کہ کم از کم اتنی دیر آفس کو اندازہ کرنا چاہیے، یا ٹیکنیکلی طور پر اس کو معلومات ہونی چاہیے کہ کم از کم اس ایریا کو ٹھنڈا ہونے میں اتنی دیر لگے گی تو اتنی دیر پہلے اے سی آن کر دیں. تو اتنی دیر اے سی پہلے آن کرنا درست رہے گا. زیادہ ضرورت ہے نا یہاں. ٹھیک ہے. شروع میں تو یہ ٹھنڈک واقعی ہے کہ بڑی جگہ ہو تو اس کو تھوڑا وقت تو چاہیے. جی کچھ کولیگز جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں رمضان کے سٹارٹ میں نا، تو اپنی گاڑی میں رکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل کسی امپلائی کی زکوٰۃ بنی ہے 50,000، تو اس نے کیا کیا 50,000 اپنی گاڑی میں رکھ لیے، اور کوئی مانگنے والا آیا، کسی کو 500 دے دیا، کسی کو 1000 دے دیا. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اصل میں زکوٰۃ جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق پہلی رمضان کو مثال کے طور پہ فرض ہو رہی ہے، وہ 50,000 روپے بنتے ہیں. تو وہ گاڑی میں اٹھا کے رکھ لیے. اب جو مانگنے والا آ رہا ہے کسی کو 500 دے دیے، کسی کو 1000 دے دیے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک تو یہ ارشاد فرما دیں، دوسرا یہ بتا دیں کہ جو اتنی تاخیر کر رہے ہیں کہ ملے گا تو دے دیں گے، تو اسے تاخیر کرنا کیسا ہے؟ ہاں اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی، زکوٰۃ ہے نا کہ جس دن کو یہ صاحب نصاب ہوئے تھے اس کو جب پورا سال گزر جائے گا اس گھڑی گھنٹے منٹ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. مثال کے طور پر شعبان کی پہلی تاریخ کو کوئی صاحب نصاب ہوا 12:12 پر دوپہر کے، شعبان کے 12:12 پر کوئی صاحب نصاب ہوا، اور اس پر دیکھیں وہ قرض وغیرہ سے وہ فارغ ہے اور اتنی رقم ہے کہ یعنی اس پر سال بھر گزرے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو اب یہ کہ آئندہ شعبان پہلی تاریخ کو دوپہر 12:12 ہوتے ہی زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی. اب رمضان کا انتظار کرے گا تو بھی گناہ گار ہے کہ رمضان میں فضیلت پاؤں گا، فضیلت نہیں ملے گی. گناہ تو ملے گا، فضیلت نہیں ملے گی. کہ اس تاریخ کو کر دے یا اس تاریخ سے پہلے ایڈوانس میں ادا کرے زکوٰۃ. اور ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جب فکس تاریخ آئے گی تو اس وقت اگر نصاب میں کوئی اضافہ ہوا ہے تو وہ اضافی رقم کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. تو اب یہ کہ مثلاً فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوئی تو اب آپ نے 5,000 یا 50,000 رکھ لیے کہ اتنے میرے بنتے ہیں زکوٰۃ کے. اب تھوڑے دن تک تھوڑے کئی روز تک بانٹتے رہے تو بھی اگر ٹائم نکلنے کے بعد بلا وجہ تاخیر آپ نے جو کی نا، یہ بھی گناہ ہے. اب یکمشت دینی ہوگی. ہاں ایڈوانس میں آپ دے رہے ہیں تو تھوڑے تاریخ تک آپ دے سکتے ہیں، اصل فرض ہونے کی تاریخ تک. لیکن اب یہ اس طرح یہ بانٹنا، یہ مطلب پروفیشنل
لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں جو آتے ہیں، کپڑا ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ صفائی کرتے ہیں. اور اچھا رمضان میں یہ زیادہ محتاجوں کا، اور مطلب ایک ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے مختلف شہروں سے یہ بڑے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. جیسے کراچی میں تو اندرون سندھ سے آئیں گے، پنجاب سے آئیں گے، ادھر ادھر دیہاتوں سے یہ آتے ہیں، اور یہ پروفیشنل ہوتے ہیں. اچھا کئی ایسے ہوں گے جن کو کام کاج بھی کرتے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پارٹ ٹائم، اور یہ بھی بھیک بھی مانگتے ہیں. پھر مخصوص معذور جو ہوتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں، یوں ایک ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح مخصوص، تو کچھ تیل لگاتے ہیں. تو یہ تو خیر ایک وہ پریکٹس سے یہ کرتے ہوں گے. اچھا دوسرے کہ کچھ جلے ہوئے ہوتے ہیں، جلا ہوا، آنکھیں دسی ہوئی، اس طرح کے مخصوص معذور ہوتے ہیں. تو یہ پروفیشنل لوگ جو ہے نا یہ اغوا کر جاتے ہیں بچوں کو یا بڑوں کو، بعض اوقات اغوا کر کے ان پر بیچاروں پر تشدد کرتے ہیں، اور ان کو اس طرح جلا کر، اور یہ وہ بول بھی نہیں سکتا کہ فریاد کرے اپنی، تو ان کی مطلب یہ ذہن بنا کر تربیت دے کر دھمکیاں دے کر اس کو ڈال دیتے ہیں جہاں لوگ پیسے دیتے ہوں. تو وہ اس طرح ان کے، میں نے باقاعدہ اس طرح کا دیکھا بھی ہے کہ اچھا خاصا جوان آدمی دور سے نگرانی کر رہا، میں نے دیکھا تھا ایک جگہ، اور اس طرح کا وہ پڑا ہوا تھا فقیر. تو وہ بیچارہ خود اٹھا بھی نہیں سکتا پیسے، بس وہ گھسٹ گھسٹ کر وہ برتن، اور اس کے بس وہ دماغ ایسا کر دیتے ہوں گے تربیت دے کر اس کو کہ یہ کرے گا تو تجھے کھانا ملے گا، نہیں تو شوٹ کر دیں گے. تو جان بچانے کے لیے بیچارہ وہ کر رہا ہو. اچھا جو انتظامیہ کے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب پتہ ہوتا ہے. جب میرے ایسے کو پتہ ہے تو ان کو کیا نہیں پتہ ہوتا. تو بعض اوقات آدھا تیرا آدھا میرا، اور یہ سب ایک پورا مافیا ہی ہے. اللہ کرے کہ یہ دم توڑ جائے. بعض ملکوں میں اتنی سختی ہے کہ غلط فہمی بھی ہو گئی نا کہ یہ بھیک مانگتا ہے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، پابندی بھی، یعنی واقعی فقیر ہے، مسکین ہے، تو بیت المال کا اسلام میں تصور موجود ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اس طرح ان کی اس طرح کے لوگوں کو کرتے ہوں ترکیب کہ واقعی جو مستحق ہو اس کو دیتے ہوں. تو بہرحال یہ کہ یہ پورا مافیا ہے. تو اس طرح بانٹیں گے تو یہ جائے گا کس کے پاس؟ اصل حقدار کے پاس تو جانا بہت مشکل ہے. تو اب اس طرح یہ کہ کوئی آیا تو کیا ظن غالب کرے، ہے نا، غور کرے کہ واقعی حقدار ہے کہ نہیں. لیکن یہ کہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو غور کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ اس میں حقدار نہ ہونے کے برابر. اس طرح حقدار یوں روڈ پہ کھڑے ہو کر کار پر یوں بھیک نہیں مانگتے، وہ ڈائریکٹ جیسے ہم لوگ چندہ کرتے ہیں تو یہ کہ ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا چندہ اس طرح بھائی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑے مطلب جو لوگ ہوتے ہیں جن سرمایہ دار، جو مطلب جن سے کام زیادہ بنے گا، ان سے بھی رابطے کرنے پڑتے ہیں. جا کے یہ ہمارے بڑے ذمہ داران ملتے ہیں، کچھ سمجھاتے ہیں، ان کو کام ہمارا دکھاتے ہیں، لا کے ان کو دکھاتے ہیں. تو یوں یہ دعوت اسلامی کے لیے اربوں روپے جمع ہوتے ہیں. باقی 100-50 روپے سے کوئی مطلب اتنا بڑا کام ادارہ نہیں چلتا. یہ سارے ادارے اس طرح ہی کرتے ہوں گے. تو یوں مطلب ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ یہ 5,000 یا 50,000 رکھ کر نہ بانٹیں. آپ ایک کو دیں گے نا، یہ بھی کبھی ٹرائی کر لینا، ایک کو دیں گے نا تو وہ اس کی ایسی ٹیکنیک ہوگی کہ دوسرے آنے شروع ہو جائیں. پورے جتھے ہوتے ہیں ان کے، پورے ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں، اور ٹیمیں نکلتی ہیں. یہ 27ویں رات، گزشتہ رات خاص کر یہ ان کا بالکل یعنی کہ سیزن تھا. یہ محلوں میں، خاص کر میمنوں کے محلوں میں، یا جو لوگ زیادہ خیر خیرات کرتے ہیں ان کے محلوں میں یہ زیادہ نظر آئیں گے، سمجھے، اور یہ خوب کمایا ہوگا انہوں نے. اب یہ کہ 2-3 دن تک یہ کرتے رہیں گے اس طرح، اور عید ان کا مین مطلب یہ کمائی کریں گے. اس طرح یہ ہوتا ہے. بس وہ سارا سال بھی ان کے چلتا رہتا ہے حساب کتاب. تو ان کو تو نہ دیا جائے، سمجھ میں یہی آتا ہے. بلکہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں کہ ہوتے ہیں اسے سفید پوش کہ واقعی حقدار ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی. تو ایسوں کو جا کر پیش کر دیا کریں. صحیح طریقہ، مناسب طریقہ زکوٰۃ بچاؤ کا اگر ہے تو یہ ہے. باقی یہ کہ کوئی سا فقیر آ گیا تو غور کرے بندہ کہ اگر دل ٹھکتا ہے کہ یہ حقدار ہے دے دے، زکوٰۃ تو بھی ہو جائے گی. اور اگر یہ کہ یہاں تک کہ اگر اس کا دل ٹھک گیا کہ واقعی یہ حقدار ہے، غور کیا تھا اور بعد میں پتا چلا حقدار نہیں تھا، تب بھی زکوٰۃ
ہو چکی, ٹھیک ہے نا. اور اگر غور نہیں کیا تھا اور ایسے کو دے دیا فقیر کو, اور بعد میں پتا چلا یار یہ تو مجھ سے مالدار ہے مثال کے طور پر, نہیں یہ فقیر نہیں تھا, تو اب زکوٰۃ نہیں ہوگی, جبکہ غور نہیں کیا تھا, ویسے ہی دے دیا تھا. یہ سب مسئلے ہیں. اب یہ سیکھنے کے لیے کسی کو ٹائم نہیں ہے, سمجھے, اور بس وہ جو آیا اس کو دیا, جو آیا بالکل, یعنی کہ غیر مسلم بھی زکاتیں مانگ رہے ہوتے ہیں, سمجھے. اور کبھی کبھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں, مثال پہلے یہاں بھی دی تھی, ان دنوں بھی دی تھی, کہ ملک میں ہمارے یہاں مطلب وہ عالم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ ہمارے یہاں بس غیر مسلم کثرت وہاں غیر مسلموں کی ہے. بولا یہ 2 جملے جانتے ہیں غیر مسلم, سلام کریں گے آ کر وہ کھڑے ہو جائیں گے رمضان کے دنوں میں, وہ زکوٰۃ لوگ ان کو اٹھا کے دے دیتے ہیں, پورے پورے بنڈل بناتے ہیں زکوٰۃ کے, اناج وغیرہ آپ کا ایک ایک کو دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ سلام کریں گے اور جزاک اللہ یہ جملہ سیکھ لیا انہوں نے, جزاک اللہ کہہ کر چلے جائیں گے. ہوتے غیر مسلم ہیں. یوں مطلب یہ کہتا اب غور نہیں کیا, سوچا ہی نہیں, تو پھر یہ کہ زکوٰۃ تو اس کی گئی, 30 سیکنڈ جبکہ پتہ چل جائے کہ یہ صحیح جگہ پر نہیں گئی. 30 سیکنڈ کے سگنل پر غور کرے گا کیسے؟ ہاں تو اس کو نکلنے کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ٹک 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 بجا رہا ہے. پہلے سے غور کی دعوت دی تھی نا امیر علیہ سنت. ہاں کہ اس طرح ابھی سے غور کر لو, ایسوں کو دینا نہیں جانا ہے. ہی نہیں چاہیے. اور یہ جو مسجدوں سڑکوں میں پر کھڑے ہو کر روتے ہیں, اور یہ مطلب ایکٹر ہوتے ہیں. میں بولتا ہوں کہ کوئی حقدار اس طرح مسجد میں آ کر سب کے بعد ایکس رے ہے, ڈاکٹری رپورٹ ہے, آپ دیکھو تو اس میں لکھا کیا ہے. یہ ایسے سے ڈرامہ باز ہوتے ہیں. ایک بار میرے پاس آیا کوئی, پٹا باندھا ہوتا, کچھ صاف ستھرا سا پٹا لگا, مجھے کینسر ہے, یہ وہ تو میں نے کہا یہ کھول کے دکھائیں گے آپ ذرا. اب یہ کہاں سے کھول کے دکھائے گا, چلا گیا اور کیا. تو یہ مطلب ایکٹنگ ہوتی ہے. تو اب یہ اس کو مزید ایکٹنگ کو وہ ایکٹیو کرے گا کیا, یار یہ تو اس کو شک پڑ گیا. اب کوئی رنگ وغیرہ لگائے گا, یا دوائیں بھی ملتی ہے اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مزید, کہ پھر اگر کوئی واقعی پٹا بندہ ہوا تو آدمی کھلوائے گا کیسے. تو اللہ رحم کرے بس. تو آخرت رب کو تو سب پتا ہے کہ یہ چیٹنگ کر رہے ہیں, تو یہ حرام, یعنی اس طرح جو مانگتے ہیں بھیک حرام کرتے ہیں. پروفیشنل اس کو پیشہ بنانا یہ بھی حرام ہے. اور جس کو پتا ہو کہ یہ پیشہ ور ہے, یعنی کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے, تو اس کو جس کو پتا ہے اس کے لیے اس کو دینا بھی ناجائز ہے, کہ اس کے گناہ پر مدد کرنی ہے, کہ اس کو نہ دو, کوئی نہ دے اس کو, تو یہ خود ہی محنت مزدوری کر کے کمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سوالات آئے ہیں. عرفان عالم بھائی کا سوال ہے, کیا کوئی شخص اپنے بچوں کا فطرہ اپنے سسر یعنی بچوں کے نانا کو دے سکتا ہے؟ اپنا ذاتی فطرہ تو سسر کو دے سکتا ہے. ہاں اگر کوئی خود اپنے نانا کو فطرہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. اب یہ ہے بچے اور دینے والا باپ ہے, ان کا یہاں تھوڑا کنفیوژن ہے. عدنان بھائی کی طرف سے سوال ہے, کیا ہم اپنی اس مسئلے کا ابھی پتہ نہیں ہم کو, تو اس لیے وہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کیجیے. عدنان بھائی کی طرف سے سوال ہے کہ کیا ہم اپنی مسجد کے امام صاحب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر حقدار ہیں تو دے سکتے ہیں. اب امام صاحب کو دیتے ہوئے حضور یہ کہنے کا ضرورت تو نہیں ہے زکوٰۃ ہے, ان کی عزت کا خیال. نہیں, کہنا تو کسی کو بھی ضروری نہیں ہے, دل میں نیت ہو اپنے کی یہ زکوٰۃ ہے. عیدی کہہ کر, گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. طاہر منیر صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ جان بوجھ کر نماز با جماعت ادا نہ کرنا کیا گناہ ہے؟ اگر ہاں شرعی کوئی شرعی عذر نہیں ہے, شرعی مجبوری نہیں, جس کو مجبوری شریعت تسلیم کرے, تو اب جماعت ترک کرنا مرد کے لیے تو یہ گناہ ہے.
ابرار صاحب کی طرف سے ابرار صاحب کی طرف سے سوال ہے، کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہو تو مسلمان کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے کہا جائے کہ اپنے باطل مذہب سے، مثلاً یہ کہ جو بھی اس کا مذہب ہو اس سے وہ توبہ کرے اور کلمہ پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ بھی کروا دے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے تو پھر ترجمہ بھی کروا دے. اگر کسی سے گناہ جیسے ہو، وہ جی ہاں جیسے وہ نہ سمجھتا ہو، میں نے کہا تھا کیا پڑھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ یہ پڑھا ہے اپنے، تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ سمجھ گئے تو ترجمہ بھی کروا دے، جبکہ وہ جو بھی مقامی زبان ہو اس کا یہ کہ میں مسلمان ہوں، یہ بھی کافی ہے نا توبہ کر کے. توبہ کر کے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کیا، یا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی وہ مسلمان ہی ہے، کیونکہ مسلمان وہ اکیلا بھی کر لے تو ہو جائے گا مسلمان. کسی کے ساتھ، کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کرے. عند اللہ مسلمان ہو جائے گا اللہ کے نزدیک ظاہر. جن لوگوں کو یہ بولے گا میں مسلمان ہوں تو اب بھی مطلب یہ کہنا بھی کافی ہے، اس کے جو کوئی سرٹیفکیٹ سب جعلی بھی بن جاتی ہے، جعلی بھی بناتے ہوں گے اور کرتے ہوں گے. کئی ایسے بعض ایسے بھی پکڑ جاتے ہیں کہ دھندا کرتے ہیں، ادھر مولانا کے بعد جا کے مسلمان بولیں گے مسلمان کرو میرے کو، جمعے میں جائیں گے خاص کر کے اور پھر اعلان ہوگا کہ گھر بار چھوڑ کر اور گھر والوں نے نکال دیا، یہ مسلمان ہو کر بڑی قربانی دی، اس کی خدمت کرو. اور لوگ پھر دوسری جگہ جا کر، آج کل شاید زیادہ ہو رہے ہوں گے مسلمان اس طرح کے، تو دوسری جگہ جا کر پھر وہ مسلمان ہوگا. تو یہ بھی ان میں بھی پروفیشنل ہوتے ہیں، یہ دھندے بھی کرتے ہیں. بڑا بچنا بڑا مشکل ہے، بس اللہ بچائے ہم کو. جو ایسا کرتے ہیں بس ابھی تو غیر مسلم، وہ جھوٹ بول رہا کہ میں مسلمان ہوں، تو بس پیسے کھینچنے کی بات ہے. اگر کسی سے گناہ ہوئے اور یاد نہیں کہ کتنے اور کون کون سے گناہ ہوئے ہیں تو ان سب کی توبہ کیسے کریں؟ کیا توبہ کرتے وقت گناہ کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ اگر پتہ ہے کہ یہ گناہ کیا میں نے تو اس کا تو پھر غالباً ہے دل میں، مطلب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا وہ بھی معاف کر دے، وہ گناہ کیا وہ بھی معاف کر دے. اور اگر پتہ ہی نہیں ہے تو سارے گناہوں کی ویسے جنرلی تو یہی ہے کہ سارے گناہوں کی ہم معافی مانگتے ہیں، ایک ایک گناہ کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن گناہ کو گناہ تسلیم کرنا ضروری ہے. یہ توبہ کے ارکان میں سے کہ جو گناہ کیا اس پر ندامت ہو، اس کو شرمندگی، اور وہ ذرا تسلیم ہی نہیں کرے گا میں نے کیا کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ تو اس کی توبہ تو ہوئی تھی نا. تو یہ کہ وہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، یہ بھی اس کی فائنل ڈیسیزن ہو اس کا، تب جا کے توبہ قبول ہوگی. امیر علیہ سنت نے دعوت بھی دی کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ خود بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، تو یہ دعوت بھی دی گئی اگر کوئی ایسا غیر مسلم مدنی چینل پر ہو تو وہ بھی کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. توبہ کرے اپنے جو بھی مذہب ہے اس سے، باطل مذہب، جھوٹا مذہب، اس سے بیزار، یعنی کہ دل میں اس سے بیزاری ہو کہ یہ غلط ہے، بیزار ہونا غلط ہے، یہ نہیں ہے ٹھیک، اسلام سچا. میں توبہ کرے تو یہ بس میں اس کو چھوڑتا ہوں، توبہ میں اس کو ترک کرتا ہوں، اس کو چھوڑتا ہوں اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. کلمہ پڑھ لے. اب کلمہ نہیں بھی آتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں اپنے اس غلط مذہب کو اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں، میں مسلمان ہوں. تو اب بھی مسلمان ہو گیا، کلمہ نہیں آتا تو بھی مسلمان ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا، ہاں مسلمان تو ہو جائے گا. پاپا جان آپ سے یہ سوال ہے، انسانوں کے علاوہ اللہ کی کوئی مخلوق روزہ رکھتی ہے؟ جنات پر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. جانور پر روزہ نہیں ہے، نماز روزے نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ذکر بھی ہوگا. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جمعے کو ہوتا ہے ماہ رمضان میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر سنت سے درخواست ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کرا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل کر لیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ مرید بناتے ہیں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ سبحان اللہ۔ آج جمعۃ الوداع ہے، اللہ کرے ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ امیر سنت ہمیں بیعت سے پہلے توبہ کراتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ امیر سنت سے عرض ہے ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ پرنواسا پڑھنواسی تقریباً 4 سال کی ہے، ماشاءاللہ آتی ہے آتی ہے۔ دعا میں کبھی کبھی عتیقہ بھائی ماشاءاللہ عتیقہ بھائی اور ریان دونوں تھے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور جما کر مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد. ہفتہ وار اجتماع جاری ہوگی، دعا بھی ہوگی. اب ہفتہ وار اجتماع انشاءاللہ الکریم جمعرات کو ہوگا. آنے والی جمعرات کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع 8 بجے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. آنے والی جمعرات سے ہفتہ وار اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعرات کو 8 بجے شروع ہوگا. آنے والی جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع عالمی مدنی مرکز میں 8 بجے شروع ہوگا مغرب کے بعد انشاءاللہ الکریم. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. الہی میں تیری الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں.
عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، تیری بہر رمضان رضا مانگتا ہوں، تیری بغیر رمضان رضا مانگتا ہوں، پیماں رمضان دکھا سبز گنبد میں حج کا شرف یا خدا مانگتا ہوں، الہی غم ماہ رمضان عطا ہو، میں یہ روتے روتے دعا مانگتا ہوں، میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے، میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے، خدا جل پائے مصطفیٰ مانگتا ہوں، خدا جلوائے مصطفیٰ مانگتا ہوں، بچانا برے خاتمے سے بچانا، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں، ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو، ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو، میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں، میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلوہ، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ
وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کریم کا آج آخری جمعہ، اس کے بھی چند لمحے باقی ہیں۔ مولا کریم رمضان کریم میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور شب جمعہ اور جمعہ کی تو ہر گھڑی میں 6 لاکھ کو آزادی ملتی ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے نجات، جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے۔ تیری قسم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب برداشت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ پاک کرم کر دے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے۔ اے مولا تو اس بات پر یقیناً قدرت رکھتا ہے کہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل سکتا ہے، تو اے مولا ہمارے اعمال نامے میں جتنے بھی گناہ ہیں سب کو نیکیوں سے بدل دے، ہمارا اعمال نامہ گناہوں کے بجائے نیکیوں سے بھرپور ہو جائے۔ اے اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لے، اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا لے۔ الہ العالمین نمازوں کی پابندیاں نصیب ہوں۔ اے اللہ پاک جو نماز روزے ادا کیے قبول ہو جائیں۔ اے اللہ پاک کوتاہیوں سے معافی مل جائے۔ یا اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ نہ جانے کتنے بیمار اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے، یا اللہ سب پر رحمت کی نظر ڈال دے، سب کو صحت کی خیرات دے دے۔ اے اللہ پاک سب کو شفا دے دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما، تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق انہیں مل جائیں۔ اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے، بعافیت بغیر آپریشن کے عطا کر دے۔ بچیوں کا طلبگار بچیاں پائے، بچوں کا طلبگار بچوں سے بچے پائے، سب کو عافیت ملے۔ اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت بک آمنت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ پاک 27 روزے کے پورے ہوئے، 28ویں شب آ گئی. الہ العالمین عشرہ آزادی جہنم بھی اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، بلکہ پورے کا پورا رمضان اب جانے پر کمر بستہ ہے. اے اللہ پاک ماہ رمضان آخری سلام بھر رہا ہے. اے اللہ پاک ہم کہیں مغفرت سے محروم نہ رہ جائیں. اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے، ان کے صدقے مغفرت کر دے جن کی اس مہینے مغفرت ہوئی. اے اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں جہنم سے آزادی دے دے جن کو اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزادی ملی. الہ العالمین ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نفس و شیطان آڑے آتے ہیں، ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، سجدوں کی لذتیں عنایت کر دے. اے اللہ پاک ہم کبھی بھی تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں. کاش جو کام کریں وہ ثواب والا کام کریں، فضول کاموں سے بچ جائیں، فضول باتوں سے بچ جائیں. اے اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض اس وقت مدنی چینل پر اور یہاں حاضرین میں ہوں گے، سب پر رحمت کی نظر کر دے، شفا کلی عطا کر دے، سب پر رحمت کر دے. اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال روزی عطا کر دے. اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. الہ العالمین جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں خوشحال ہو جائیں، جو دکھی ہیں ان کو سکھی کر دے. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. یا اللہ پاک جن کے پیچھے دشمن لگے ہیں ان کی حفاظت ہو. الہ العالمین مظلوم قیدیوں کو رہائی مل جائے. اے اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر کے جھگڑے ختم کا ہوں. احترام کرتے الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر کر دے، گھر امن کے گہوارے بنے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں. اے اللہ پاک تو بے حساب بخش کے بے حساب بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار